بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ کل کے فیصلے کے تناظر میں جو کہ 63 کے اوپر سپریم کورٹ نے دیا ہے تفصیلی فیصلہ، اس کے حوالے سے بھی، اور جو اس وقت آئینی ترامیم کے حوالے سے اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہیں۔ امکان اس بات کا موجود ہے کہ آئندہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس کے فوری بعد ان آئینی ترامیم کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس تھا اس کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیوائیڈ ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بالکل الگ لائن لے کے بیٹھے ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، وہ پولیٹیکلی، اور عامر ڈوگر بھی، اور ان جیسی بہت سے لوگ ہیں ان جیسے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ فرسٹریشن پارٹی کے اندر موجود ہے۔ مثلا بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا کہ سوشل میڈیا کے ری ایکشن کے اوپر پارٹی کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ان کا یہ کہنا کہ ایک طرح سے پولیٹیکل پروسیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو حصہ بننا چاہیے، یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اور کوئی بھی سیاسی کارکن یا جو سیاسی جماعت کا سربراہ یا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ یقینی طور پر ایک پولیٹیکل پروسیس کے اوپر، جو پارلیمان کے اندر ود ان دا پارلیمنٹ جو پروسیس ہے اس کے اوپر یقین رکھے گا، وہ پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھے گا، اور وہ اس کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ لہٰذا آج کا جو معاملہ تھا جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو تجاویز ہیں، اور بیرسٹر گوہر گئے بھی تھے کچھ تجاویز لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر انگیجمنٹ ہو، اور یہ انگیجمنٹ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکلی دیکھا جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈیلے ہو، 25 کے بعد تک چلے، تو بھی ایک انگیجمنٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ میں ان کا انپٹ جائے تو بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر کا جانا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا نشان ہے، وہ ایک بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا۔ اور کل آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا بھی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے ایک پازیٹیو پولیٹیکل پروسیس اور ایک پازیٹیو پولیٹیکل کیریکٹر کے طور پہ اپنا جو کام ہے وہ کیا ہے، اور ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انہوں نے بیہیو کیا ہے۔ اب اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، اس کے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، انہوں نے پولیٹیکلی اپنی پارٹی کو ایکٹیو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا کا جو ان کا ایک گینگ ہے، گینگ آف سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو کہ پریشرائز کرتا ہے، جو کہ صحافیوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور اپنی جماعت کو بھی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو کے ہمت کے ساتھ، جیسے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، بہت ساری جماعتیں کھڑی ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ ان کے پریشر کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں، جیسے آرمی چیف ان کے پریشر کے سامنے کھڑے ہیں، بے تحاشا پریشر یہ ڈالتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ صحافی کھڑے ہیں، ہم جیسے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، جو کہ جھوٹ بیچتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ایک فسطائیت کے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں، ان کی فیملیز، ان کے بچوں کے تک پہنچ جاتے ہیں، یہ فسطائی رویے ہیں۔ اگر وہ اس کو سسٹین کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم بات ہوگی، اور ایک بہت اہم سیاسی جماعت کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ وہ اپنا جو ایک کور گروپ ہے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے باہر سے بیٹھ کے یا اندر سے بیٹھ کے، اس کو وہ جو ہے اس کے پریشر کو سامنا کرے اس کا، اور اپنی پالیسیز کو آزادانہ اور سیاسی جو ان کے فائدے ہیں یا سیاسی جو ان کی پالیٹکس جو ہے اس کے مطابق وہ چلائیں۔ تو اب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے اب وہ لگتا ایسے ہے کہ پارلیمان کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں اپنا انپٹ دیا جائے گا۔ ایک بہت دلچسپ تبصرہ اس کے اوپر یہ بھی آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کی ملاقاتوں پر جب سے پابندی عائد ہوئی ہے، اور ان کے اوپر پابندی 18 تاریخ تک ہے، 14-15 تاریخ تک آپ کو پتہ ہے 14-15 کو SCO ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، جو کہ بہت ہی اہم اجلاس ہے۔ اس میں روس کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، اس میں چائنا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، اس کے اندر انڈیا کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اس کے اندر جو ریجن کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس سمٹ کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم سمٹ ہے جس کے پاکستان کی تمام انرجیز اور جو اس کا فوکس ہے وہ اس معاملے کے اوپر ہے۔ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا اس کے باوجود
سعودی وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے. 2.2 بلین ڈالرز کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے یعنی 2 ارب سے زائد کی جو ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان آ رہی ہے، اور پاکستان کو ایک ایک روپے کی ایک ایک ڈالر کی اس وقت ضرورت ہے. اسی طرح سے جو انویسٹمنٹ ہے ان کی وہ مختلف شعبوں کے اندر ہے، لیکن یہ ایک یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستان معیشت کی پٹری کے اوپر چڑھا ہے، اور بہتر اس کے جو پازیٹیو اشارے ہیں وہ اشاریے وہ مل رہے ہیں، ملنے چاہیے بھی. اور ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت اگر کوئی جو بھی اس وقت حکومت ہے یا جو بھی اس وقت انتظامیہ ہے، اس کا یہ سب سے بڑا ایک ہی ہوگا کہ پاکستان کو معاشی اعتبار سے جو ہے وہ بہتر کیا جائے. تو ایک جو پوائنٹ آف ویو کی میں بات کر رہی تھی وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی پارٹی کا کوئی اس وقت جو ہے رابطہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان پہ پابندی ہے. محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ بھی اس وقت اندر ہیں. یعنی جتنے کمیونیکیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے جو رابطے تھے اور ان کے جو پیغامات خان صاحب کے آتے تھے، انتظار پنجوتھا ہو یا علیمہ خان ہوں یا دوسری ہوں ان کی بہن ہوں، ان سب کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. انتظار پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں، وہ لاپتہ ہیں یا وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھی تک ان کے بارے میں حتمی اطلاعات نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال منظر سے غائب ہیں. اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ بھی جیل میں ہیں، اور اسی عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پہ بھی پابندی ہے. تو ایک تبصرہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے عمران خان صاحب چونکہ بالکل ڈسکنیکٹ ہے پارٹی کے ساتھ، تو ایک طرح سے پارٹی اپنے آزادانہ فیصلے بھی کر رہی ہے. بیرسٹر گوہر کا اس پارلیمانی کمیٹی میں جانا، مولانا سے ان کی انگیجمنٹ ہونا، یہ ایک پولیٹیکلی جسے کہنا چاہیے پازیٹیو انگیجمنٹ ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ان کا رابطہ ہوتا، لیڈرز ان سے مل رہے ہوتے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیتے. اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایسا ممکن تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی جو انگیجمنٹس ہیں اس میں اپنی پارٹی کو انوالو نہ کرتے، کیونکہ جو آرڈرز انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو دیے تھے یا جو اپنی پارٹی کو وہ کہتے نظر آئے ہیں، یا حال ہی میں جو ان کی فرسٹریشن اپنے لیڈرز کے سامنے ہے، اس سے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مذاکرات سے کے اندر وہ کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک اہم بات ہے. دوسرا آتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو 63A کا فیصلہ ہے وہ کتنا اہم ہے. کل جو فیصلہ آیا اس میں ایک تو کالعدم ہو گیا کہ یہ اب ہر شخص جو پارلیمنٹیرین ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے، اور کوئی ووٹ سے ان کو نہیں روک سکتا. یہ حامد خان صاحب ہوں، احمد اویس صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، یعنی جتنی بھی اس وقت بڑی آوازیں ہیں وہ سب یہ کہتی ہیں کہ 63A کا جو فیصلہ تھا عطا بندیال صاحب کی کورٹ کا وہ بالکل غلط تھا، وہ غیر آئینی تھا، وہ تحریر کیا جانا تھا آئین کا جس کا اختیار کورٹ کے پاس نہیں ہے. کل اس کے اوپر جو آیا ہے فیصلہ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A نظر ثانی فیصلے میں جو بانی پی ٹی آئی تھے انہوں نے، عارف علوی نے اور قاسم سوری نے آئین شکنی کی ہے. یعنی پہلے جو آئین شکنی کا معاملہ تھا جو عطا بندیال صاحب کی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا عدم اعتماد پہ ووٹ نہ دینے کا، اسی فیصلے کو دوبارہ سے اس طرح کے فیصلے کو سامنے آیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی چل سکتی ہے. اسی طرح سے تینوں کے خلاف، اسی طرح سے اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف جو ووٹنگ تھی وہ 3 اپریل کو ہونی تھی. ڈپٹی اسپیکر نے ووٹنگ کی اجازت نہ دے کر آئین کے آرٹیکل 95(2) کے خلاف ورزی کی. آئین کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش نہیں کر سکتے. اس وقت عارف علوی نے وزیر اعظم یعنی عمران خان کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کی. 3 آئینی عہدیداروں جنہوں نے آئین کی پاسداری کا حلف لے رکھا تھا انہوں نے آئین سے ہی انحراف کیا. یہ اتنا مضبوط مقدمہ بنتا ہے آرٹیکل 6 کا، جو کہ جس کی بنیاد اس فیصلے کے اندر موجود ہے. اور یہ عطا بندیال صاحب نے بھی اس وقت، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ووٹنگ کا فیصلہ کروایا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کا اس آئینی ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ اب جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، 90 ہیں یا 92 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اب اس اگر کوئی ووٹ کرنا چاہتا ہے ضمیر کے مطابق یا ہر طرح سے جو بھی ووٹ کرنا چاہتا ہے، خلاف کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو کوئی لالچ ہے یا برائب ہے واٹ ایور، لیکن اگر وہ ووٹ کرنا چاہتا ہے اس کا ووٹ گنا جائے گا، اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں.
وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ حکومت انگیج کر رہی ہے لوگوں کو اور کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ووٹ کریں گے تو آپ کو ہم ڈی سیٹ نہیں ہونے دیں گے یا ہم آپ کو جو ہے وہ بچا لیں گے. اس طرح کی بھی آفرز جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو عمر ایوب صاحب نے کہا 20 کروڑ کی آفر ہے اور اسی طرح کی. اور مزے کی بات یہ کہ حکومت کے لوگ جو ہماری یعنی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرف سے آفر ہے تو دوسری طرف سے بھی آفر ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے یہ بھی منظر عام پر آئی ہے. مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا ایک یہ فارمولا اور دوسرا فارمولا جو ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. الیکشن کمیشن کو 2 خط اسپیکر نے لکھے ہیں. اس پہ ابھی تک الیکشن کمیشن کا کوئی جواب نہیں آیا. لیکن اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ الیکشن کمیشن جو سابقہ اراکین ہیں جو جے یو آئی کی سیٹیں مخصوص نشستیں ہیں اور جو پی ایم ایل این کی ہیں اور پیپلز پارٹی کی ہیں ان کو وہ ڈی نوٹیفائی کر دے یا دوبارہ سے نوٹیفائی کر دے, یعنی ڈی نوٹیفیکیشن کے اوپر نوٹیفائی کر دے. یوں وہ اہل ہو جائیں گے ووٹ ڈالنے کے. اور اگر انہوں نے ووٹ ڈال دیا تو پھر تو حکومت کو نہ جے یو آئی ایف کی ضرورت ہوگی نہ کسی اور کی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس یہ بھی ایک ہم نے اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف یہ معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں اور یہ قابل عمل منصوبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ایک تھاٹ کے طور پر بہرحال موجود ہے. میں اس کو گیم پلان کہوں یا کچھ اور کہوں مگر یہ بہرحال اس کا امکان موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں, کیونکہ آئینی ترمیم حکومت نے کروانی ہے. اور کل جو بلاول بھٹو صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر جو فائنل لائحہ عمل ہے وہ طے کیا گیا ہے پنجاب ہاؤس کے اندر. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.